ڈیرے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NS60 کے امیدوار خان سجاد خان صاحب کے ڈیرے پر میں یہاں موجود ہوں، اور ان سے یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ کل لاہور کے لیے ان کی کیا روانگی کی کیا تیاریاں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کے یہاں آنے کا۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یہ تقریباً ایک ہفتہ سے ہمیں اطلاع ملی کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، اور ایک گزشتہ پیچھے 5-7 دنوں سے ہم لگاتار اپنے تمام ورکرز کو، کارکنوں کو جو میاں نواز شریف کی چاہت میں بہت زیادہ انوالو تھے، اور جو چاہتے تھے کہ میاں صاحب تشریف لائیں اور وہ ان کا پرتپانا استقبال کریں، تو میں اس بار بڑی مجھے دلی خوشی ہوئی کہ میں جس علاقہ میں بھی گیا ہوں اپنے NS60 کے علاقہ میں، تو مجھے خود لوگ یہ کہتے تھے جی خان صاحب ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے، اور میں لوگوں کی محبت اور پیار دیکھ کے مجھے یہ محسوس ہوا کہ لوگ دلی طور پہ لاہور جانا چاہتے ہیں، کوئی زبردستی یا کوئی کسی اپنے اس میں تعلق کے ساتھ لے کے جانا نہیں چاہتا، کیونکہ لوگ آج اس مہنگائی میں پس گئے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، معاشی حالات انتہائی دل برداشتہ ہے، کاروبار بالکل نہیں ہے، بزنس مین بیچارہ وہ بھی بیٹھ گیا، مزدور جو ہے وہ 2 وقت بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ تو لوگوں نے اب لوگوں کی سمجھ آ گئی ہے کہ اس ملک میں اگر ترقی کی طرف کوئی شخص گامزن کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی شخص تھا، میاں نواز شریف، جس کے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، ہر ادوار میں کہیں موٹر ویز کے جال بچھائے ہیں، کہیں انہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا ہے ایٹمی دھماکے کر، لیکن اس کے لیے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا، کبھی اٹک قلعے میں ڈال دیا، کبھی ملک سے جلا وطن کر دیا گیا، اور پھر جب اس بار 2013 میں میاں صاحب نے انتخاب جیتا اور مسلم لیگ نون کی حکومت بنی، تو آپ کے سامنے ہے اس وقت آٹا جو ہے وہ 35 روپے کا تھا، چینی 52 روپے کی تھی، گھی 180 روپے کا تھا، سونا 55 روپے کا تھا، ڈالر 105 سے 10، پیٹرول 70 روپے کا تھا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 2014 میں پھر وہ پارلیمنٹ کا گھراؤ کیوں کیا گیا، میاں نواز شریف کو سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے کوشش کیوں کی گئی۔ تو میرے ذہن میں یہی ہے کہ یہ بیرونی سازشیں، بیرونی طاقتیں پاکستان کو آگے نہیں جانے دیتی، اور میاں صاحب کی ساری کاوشیں جو ہے اس ملک کو ایک ترقی کی طرف گامزن کرنے کی، یا میاں صاحب کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو ایشیا کا ٹائگر بنائیں، تو یہ بیرونی طاقتیں ایسا نہیں ہونے دیتی۔ جیسا میاں صاحب نے آپ کو، ہماری قوم کو جو سی پیک کا منصوبہ دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 70 سال میں یہ پہلا ایسا منصوبہ ہے جو پاکستان کو اس کی خودداری کی طرف، پاکستان کو دنیا کے بیرونی قرضوں سے نجات دلائے گا۔ لیکن بدقسمتی ہماری کہ ابھی وہ سی پیک شروع ہوا تھا، میاں صاحب کی حکومت کو ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد آج آپ کے سامنے ہے کہ آج 25 روپے کی روٹی ہے۔ میں نے کل، میرا وہ ایک بڑا عزیز ہے، وہ چند چھولے بیچتا ہے، میں نے پوچھا چھولے کی پلیٹ، تو وہ کہہ رہا تھا جی 150 روپے کی چھولے کی پلیٹ ہے، 25 روپے کی، اور 50 کی روٹی 200 روپے میں بندے، جو عام بندہ کہتا تھا چلو یار اور کچھ نہیں چھولے کھا لوں گا، اب تو لوگ چھولے بھی نہیں کھا سکتے۔ تو یہی ایک وجہ ہے، یہی ایک نظریہ ہے، یہی ایک سوچ ہے لوگوں کی کہ لوگ جوگ در جوگ جو ہے وہ ہمارے سے رابطہ کر رہے ہیں، اور ابھی تک میں نے 20 بسیں بک کرائی ہیں، آپ یقین جانیں بسیں نہیں مل رہی، اور میں پریشان ہوں کہ جس تعداد میں لوگ میرے پاس آ رہے ہیں کل، تو مجھے اب چھوٹی IS جو ہے ان کے ساتھ رابطہ کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ مجھے گاڑیاں مل جائیں، کہ کوئی بندے بیچارے جس لگن سے جا رہے ہیں کوئی بندہ رہ نہ جائے۔ تو میں ابھی میں نے اپنے بیٹے کو کہا ہے، تو 5 بڑی بسوں کا اور بندوبست کیا ہے، 15-20 اور IS کرتے ہیں، تو انشاءاللہ صبح ہم ناشتہ دے رہے ہیں، گرین پیلس بھی تقریباً 2500 آدمی کا اہتمام ہے۔ اس کے بعد ہم بندوں کو ہر گروپ لیڈر کے ساتھ ہر بس میں بندہ بٹھا دیں گے، 50 بندے، تو اللہ پاک خیر کرے گا۔ انشاءاللہ کل ہم 10 بجے نکل جائیں گے، اور ہم 5 بجے تک انشاءاللہ ہم وہاں پہ لاہور میں جلسہ گاہ میں پہنچ جائیں گے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہمیں اگلی نشستیں مل جائیں، ہمارے لوگ جو ہے بیٹھ جائیں، اور پھر ہم میاں صاحب کی تقریر کے بعد جو میاں صاحب معاشی جو ملک کو ترقی کی طرف گامزن کریں گے، جس کے بارے میں وہ سپیچ کریں گے، اور سارے پاکستان کے بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا عوام کی توقعات میاں صاحب سے لگی ہوئی ہیں، اور میاں صاحب کی وہ تقریر جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں، جس میں وہ معاشی پالیسی اور ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے۔ خان صاحب کل جو پنڈی سے جلوس جا رہے تھے، مختلف جگہوں سے جا رہے ہیں، ایک جگہ اکٹھے ہو کے نہیں جا رہے ہیں، یا مختلف اپنے اپنے حلقے سے جا رہے ہیں؟ اصل میں جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ پاکستان پنڈی کی جو ہے تنظیم ہے، وہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور میں جو ہے اپنے علاقے میں تو اپنی طرف سے NS60 سے وہ چھوٹی موٹی وہ چیزیں ہیں، لیکن ہمیں کوئی اس چیز کی نہیں ہے، وہ اپنا گروپ لے کے جا رہے ہیں، اللہ کرے
وہ بھی کامیاب ہوں، زیادہ سے زیادہ بنے. ہمارا کاز تو ایک ہی ہے. میں بھی اپنا گروپ لے کے جا رہا ہوں جس میں میں نے تمام میرے علاقہ کی جتنی بھی بڑی برادری ہے، ستی برادری ہے، عباسی برادری ہے، ہزارہ برادری ہے، چرچ برادری، سب کو میں نے میسج پہنچایا، اور اسی وجہ سے سب لوگ جو ہے ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں. خان صاحب جو بسیں آپ لے کے جا رہے ہیں، آپ ظاہر ہے اس بس میں بیٹھ کے جائیں گے ابھی، تو واپسی بھی اسی بس میں بیٹھ کے ان سب کے ساتھ لے کے واپس آئیں گے آپ؟ انشاءاللہ ہمارا اسی لیے بسوں کو ہم نے آدھی پیمنٹ کی ہے، باقی ان کو کہا ہے کہ آپ جہاں جب پہنچے کہ جو گروپ لیڈر ہوگا وہ ڈرائیور کے ساتھ رابطے میں ہوگا، اور جتنے بندے گاڑی میں ہوں گے گروپ لیڈر کے پاس ان کا نمبر ہوگا، تاکہ کوئی بندہ پیچھے رہ جاتا تو اس کو وہ بتا دیں کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، آپ یہاں پہ پہنچ جائیں، اس کا انتظار کریں. ایک پراپر آج رات کو میٹنگ کر رہے ہیں جس میں ہماری تمام جو ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، عزیز ہیں، جو ہمارے ساتھ مشاورت میں رہتے ہیں، وہ سارا ایک پلان تیار کریں گے تاکہ جس طریقے سے ہم جائیں اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم واپس آئیں. اچھا، لاہور وہاں جو جلسہ گیا وہاں پر آپ پہ ہر شہر کے لیے الگ مخصوص جگہ ہوگی کہ جو پہلے جا کے جہاں بیٹھ گیا؟ نہیں، انہوں نے روٹ تو دے دیے ہمیں کہ اگر آپ موٹر وے سے جانا چاہیں تو پھر یہ روٹ اختیار کریں، اگر آپ جی ٹی روڈ سے جانا چاہیں تو یہ روٹ اختیار کریں. تو مینار پاکستان کے پاس ہی ایسے پارکنگ پلیسز بنی ہوئی ہیں، یا جو جگہ پھر ہم ہمیشہ جاتے رہتے ہیں جلسوں میں، تو وہ گاڑیاں ایک طرف کھڑی کر کے تھوڑا سا واکنگ ڈسٹینس ہوگا، تو وہ بندہ تھوڑا سا چل کے تو جلسہ گاہ میں پہنچ جائیں گے، واپس اپنی اسی جگہ پہ وہاں جہاں پر سے کھڑی ہیں پہنچ جائیں گے. ڈرائیور حضرات ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے. تو میاں صاحب کل پہلے صبح پہلے اسلام آباد آئیں گے اور یہاں عدالت میں میرے خیال حاضری لگا کے پھر وہ جائیں گے واپس نا؟ نہیں، میرے خیال ہے میاں صاحب کی جو بیل تھی وہ تو میاں صاحب کی بیل کنفرم ہو گئی ہے. 24 تاریخ تک میاں صاحب کو کسی ذاتی معاملات میں، یا مجھے ریزن نہیں پتا، بہرحال یہ سنا ہے کہ میاں صاحب 2-2:30 بجے آئیں گے، تھوڑی دیر یہاں پہ رک کے کچھ مشاورت کر کے پھر میاں صاحب اس کے بعد لاہور جائیں گے. اور پھر 24 تاریخ کو پھر وہ عدالت میں پیش پھر عدالت میں پیش ہوں گے 24 کے بعد. اور پراپر ویسے انہی کیسز میں مریم بی بی جو ہے بری ہو چکی ہیں، تو اب تو یہ ایک فارمیلٹی ہے وہ میاں صاحب پوری کریں گے. میاں صاحب پہلے بھی اب بستر مرگ پہ اپنی زوجہ کو چھوڑ کے تو پاکستان تشریف لے آئے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ. تو میاں صاحب انشاءاللہ جو قانون ہے اس کی پاسداری کریں گے. میاں صاحب باقاعدہ طریقے کے ساتھ اپنے جو ہے معاملات وہ طے کریں گے. میرے پاس یہی پیغام ہے اپنے پنڈی کے خصوصی عوام سے، بلکہ پورے پاکستان کے عوام سے، کہ آپ نے جو گزشتہ 4 سال جو مشکلات گزاری ہیں، آپ کے سامنے اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اگر بچوں کی فیس دیتے ہیں تو گھر میں اناج نہیں ڈال سکتے، اگر اناج خریدتے ہیں تو بجلی کے بل نہیں دے سکتے. میری لوگوں سے خواہش ہے کہ آپ کے سامنے میاں صاحب کے 3 ادوار گزرے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے ایک بار اس ملک کو ترقی کے لیے آپ سب لوگ پرجوش ہو کے میاں صاحب کا استقبال کریں، تاکہ انہیں بھی محسوس ہو کہ پاکستان کی عوام ان سے محبت کرتی ہے. اور ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ اللہ پاک کرے ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے میاں صاحب ایسا اقدام اٹھا کے چلے جائیں، ایسا اقدام اٹھائیں تاکہ ملک بہتری کی طرف جائے اور بیرونی قرضوں سے اور ان چیزوں سے ہماری جان چھوٹ جائے. بہت شکریہ.